قومی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت۔ اس جہان و آب و گل کا ذرہ ذرہ اپنا وجود نظم و ضبط ہی کی بدولت قائم رکھے ہوئے ہے۔ نظم و ضبط سے مراد ہے منظم انداز میں ایک خاص ترتیب سے مناسب حدود و قیود میں رہتے ہوئے کوئی کام سر انجام دینا۔ یہ حقیقت ہے کہ نظم و ضبط کسی بھی فرد یا قوم کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بقول شاعر، دہر میں عیش و دوام آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامانے شیون ہو گئی۔ کائنات کی ہر شے کا وجود نظم و ضبط پر موقوف ہے۔ اگر یہ نظم و ضبط ختم ہو جائے تو اس دنیا رنگ و بو کے تمام حسین مناظر، تمام تر رہنائیاں اور رنگینیاں بکھر کر رہ جائیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کا کہنا ہے جذبِ باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ ہواؤں کی جولانی ہو یا پہاڑوں کی آتش فشانی، ندی نالوں کی روانی ہو یا دریاؤں کی طغیانی، سب کی طاقت اور سب کے حسن و دلکشی کا راز نظم و ضبط میں پوشیدہ ہے۔ ہوا جو انسانوں اور تمام مخلوقات کائنات کے لیے نہایت اہم ہے اور بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے، اگر نظم و ضبط کے دائروں کو توڑ کر آندھی یا طوفان کی صورت اختیار کر لے تو نہایت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح پانی بھی انسانی ضرورت ہے، اس کی مناسب فراہمی تمام زیرو کے لیے پیغام حیات بن کر آتی ہے۔ لیکن اگر یہی پانی اپنی حدود و قیود کو توڑ کر بہت زیادہ مقدار میں ایک ساتھ آ جائے تو سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور بنی نوع انسان کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ تمام اجرام فلکی بھی ایک منظم انداز میں چل رہے ہیں۔ سورج اور محور ایک ربط ضبط کے مطابق گردش کرتے ہیں۔ سیارے بھی اپنے مدار میں مناسب رفتار سے گردش کر رہے ہیں۔ اگر ان کی رفتار یا مدار میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو ان کا آپس میں ایسا شدید تصادم ہو سکتا ہے کہ جس سے کسی بھی زیرو کا بچ نکلنا معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ پھولوں کا کھلنا، غنچوں کا تبسم، موسموں کا آنا جانا، دن رات کا تغیر و تبدل، غرض یہ کہ اس کائنات کے تمام نظارے نظم و ضبط کا مظہر ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بارش میں جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اور دن رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور بادلوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم پر ہی غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جسم مختلف اعضاء اور خلیوں کے باہمی تعاون اور ایک خاص ترتیب کی وجہ سے باقی ہے۔ تمام اعضاء مثلاً دل، جگر، گردے اور پھیپھڑے وغیرہ اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں تو انسانی صحت برقرار رہتی ہے، لیکن اگر ان میں ذرا بھی خرابی پیدا ہو جائے تو نہ صرف صحت خراب ہو جاتی ہے بلکہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بقول شاعر، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ قومی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت مسلمہ ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم مختلف لوگوں سے مل کر بنتی ہے۔ فرد قوم کی بنیادی اکائی ہے اور ان ہی افراد کے تعاون سے کوئی بھی قوم ترقی کی منازل طے کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ ہر ایک فرد قومی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے بجا فرمایا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لہٰذا اگر تمام افراد اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھائیں گے تو تب ہی ان کی قومی ترقی کی شاہراہ گامزن ہو سکتی ہے۔ اگر تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط نہ ہو تو طلباء کے کردار کی تعمیر بہتر خطوط پر نہیں ہو سکتی، وہ تعلیمی میدان میں دیگر اقوام عالم سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بالآخر پوری قوم ہی کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر سرکاری دفاتر میں مناسب قوانین نہ ہوں، آنے اور جانے کے اوقات مقرر نہ ہوں تو ہر ایک اپنی مرضی سے دفتر میں آئے گا اور اپنی مرضی سے کام کرے گا، جس سے فائدہ حاصل ہونے کے بجائے نقصان ہوگا اور تمام تر کاروبار، حکومت ٹھپ ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک طالب علم ایک مخصوص نظام اوقات پر عمل نہ کرے، وقت پر کالج نہ جائے اور نہ ہی وقت پر اپنا کام مکمل کرے تو پھر خواہ وہ کتنا ہی ذہین و فطن کیوں نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اکثر اوقات وہ امتحان کی رات یہ کہتا پایا جاتا ہے کہ خدایا ہمیں ہار سے اب بچانا کہ آیا ہے اب امتحان کا زمانہ۔ اس لیے ہمارے پیارے قائد نے طلباء کو نظم و ضبط اپنے
اپنانے کا درس دیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، پاکستان کو اپنے طلباء پر فخر ہے جو ہمیشہ صف اول میں رہے اور قوم کی امنگوں پر پورے اترے۔ انہیں چاہیے کہ وہ نظم و ضبط اور تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ فوج جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے سپاہیوں کے ربط و ضبط کی وجہ سے ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ جب تک یہ سپاہی متحد اور منظم رہیں تب تک ان کی طاقت برقرار رہتی ہے، لیکن اگر یہی سپاہی غیر منظم ہو جائیں اور ان میں بھگدڑ مچ جائے تو فوج اپنی تمام تر طاقت کھو بیٹھتی ہے اور پسپا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں منظم افواج کو سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ اور اس کی راہ میں صف باندھ کھڑے لڑتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، گویا وہ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اسی طرح دیگر اسلامی تعلیمات سے بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ روزے ہی کو لے لیجئے، مناسب قواعد و ضابط کی پابندی کرنے ہی کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب کا انسان حقدار ہوتا ہے، لیکن اگر ان ضوابط کا خیال نہ رکھا جائے تو دن بھر کی بھوک پیاس برداشت کرنا رائیگاں جاتا ہے۔ نماز کو دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی مناسب ضوابط کو اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مخصوص وقت پر مخصوص انداز سے نماز کا فریضہ سر انجام دیا جائے تو ہی یہ قبول ہوتی ہے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب تک اقوام عالم نے نظم و ضبط کے سنہری اصولوں پر عمل کیا تب تک ان کی طاقت برقرار رہی، مگر جیسے ہی ان کے اتحاد اور نظم میں ذرا سی بھی لغزش آئی وہ تنزلی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے۔ نظم و ضبط کی اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک خاص قانون دیا ہے۔ انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لہذا وہ جانتا ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بغیر کسی آئین کے اس دنیا میں اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن مکمل کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے انسان کو اس کے احکامات سے آگاہ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانونوں پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی۔ بقول شاعر، دہر میں عیش و دوام آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں۔ مسلمان جب اسلامی تعلیمات لیے اور ایمانی طاقت سینوں میں بسائے عرب سے نکلے تو اپنے نظم اور اتحاد کی بدولت تمام دنیا پر چھا گیا۔ ان کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا، انہوں نے ایران جیسی عظیم شان طاقت کو بھی تار تار کر ڈالا، مگر جب ان میں پھوٹ پڑی اور وہ امیوں اور عباسیوں میں تقسیم ہو گئے تو انہیں تاتاریوں کے ہاتھوں شکست کھانا پڑی۔ عہد نبوی ہی کو لے لیجئے، اس میں مسلمان غزوہ بدر میں منظم تھے اور ساتھ ہی خدا کی بھی مدد شامل حال تھی، اس لیے وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ لیکن جب غزوہ احد میں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سے ذرا سی بھی چشم پوشی اختیار کی تو جیتی ہوئی جنگ ہارنا پڑی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک لے جائیں تب بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا، یہاں تک کہ میں کسی شخص کو تمہارے پاس بنا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو بچھاڑ دیا تو بھی ایسا ہی کرنا۔ نظم و ضبط کی اسی اہمیت کی بدولت اسلام ہمیں اپنے قائد اور امیر کی پیروی کا درس دیتا ہے تاکہ تمام لوگ ایک ہی امیر کی قیادت کریں اور ایک ہی راہ پر گامزن ہوں۔ اگر ہر ایک اپنی من مانی کرنے لگے تو قوم کی طاقت خاک میں مل جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرو خواہ وہ نکھٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آج مسلمان زوال پذیر ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نظم و ضبط کو اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری قومی زندگی اعلیٰ اصولوں سے عاری ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو آج کل بس سٹاپ، اسٹیشنوں اور ٹکٹ گھروں کے باہر اس قدر دھکم پیل ہوتی ہے کہ کوئی شریف انسان ان جگہوں کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے۔ ہماری قوم نے قطار بنانا یا نظم و ضبط کو اپنانا اپنے لیے باعث ننگوار سمجھ لیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں مسلمان آج اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ مسلمان ممالک منتشر ہیں۔ اگر وہ باہم متحد اور منظم ہو کر مخالف قوتوں کا مقابلہ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ انہیں شکست ہو۔ اس کے برعکس استعماری قوتوں نے نظم و ضبط کے اصولوں کو اپنا رکھا ہے، وہ نہایت منظم اور متحد ہیں۔
اس لیے آج تمام دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہمیں وہاں